بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آخرت پر ایمان اور قیامت کی علامات۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو سمجھایا کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی کچھ نشانیاں کیا ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کی بڑی بڑی علامات۔ اب یہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں دو بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ کہ بڑی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں کی نسبت تعداد میں کم ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہم نے پڑھی وہ ایک معمول کا کام تھا، جو بڑی نشانیاں ہیں وہ انسان کی عادت کے خلاف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، آپ کی بعثت، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر انبیاء آتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، اور جی اونچے عہدوں پر نااہل لوگوں کا بیٹھنا یہ تقریباً ہر دور میں ہوتا ہے۔ آگ کا اٹھ جانا، آگ تو آگ بھی کئی جگہ پہ لگ رہی ہے، ابھی رات سیالکوٹ پکا پڑا، جھگیوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ معمول سے ہٹ کر ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک خاص موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا موضوع چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کیا چلنا ہے، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، دنیا کا کوئی موضوع نہیں چل رہا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس دور کی فکر تھی۔ ہماری کسی مجلس میں کبھی آخرت کا تذکرہ ہوا ہے؟ کسی جگہ آپ چلے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت تب تک قائم نہیں ہو سکے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اب گنیے گا۔ سب سے پہلے فرمایا طوفان، دھواں، اس کے بعد دجال، اس کے بعد دابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، پھر اس کے بعد چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، پھر یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا، اور پھر 3 خسوف، 3 جگہ سے زمین کا دس جانا، مشرق سے، مغرب سے اور جزیرۃ العرب سے، اور آخری نشانی یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ کیا یہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی
کیا یہ ترتیب وار ہیں؟ کوئی شرط نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو فوگ ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ وہ جو دھواں ہوگا وہ اس دھوئیں جیسا تھوڑا ہی ہونا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ہمیں 10 15 20 میٹر کے فاصلے پر سڑک پر چلتے ہوئے کچھ نظر آتا ہے، وہ دھواں اس قدر شدت کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اصل جو میں آج جس موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے دجال۔ اور دجال کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ دجال کے انکاری ہیں۔ میں نام نہیں کسی کا لیتا، کئی ایسے بدبخت منکر حدیث ہیں جو کہتے نہیں لیکن ہیں صحیح، ان کے نزدیک دجال کا کوئی وجود نہیں۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، آپ کو پتہ ہے مرزائیوں کے نزدیک دجال کون ہے؟ پتہ کسی کو؟ ان کے نزدیک یہ جو ریل گاڑی ہے یہ دجال ہے۔ دماغ خراب ہوا قوم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم تشہد پڑھو، کیا پڑھو؟ التحیات، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہو: جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، زندگی اور موت کا فتنہ، اور مسیح دجال کا فتنہ۔ ہمیں آج تک یہی بتایا گیا کیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے جی؟ دنیا کی کسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درود شریف کے بعد رب جعلنی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جس طرح دیگر کئی معاملات میں ہم سے حدیث کی مخالفت کروائی جاتی ہے، یہاں بھی کروائی جا رہی ہے۔ دجال کو چھوٹا سا فتنہ نہیں، آگے جا کے آپ سمجھیں گے اس کی صفات۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آج ہی یہ دعا یاد کرنی شروع کر دو، اگر پاس موجود نہیں میں مہیا کر دیتا ہوں۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آخر تک۔ اب یہ دو دعائیں پڑھنے کے بعد اگر امام صاحب سلام نہیں پھیرتے، آپ رب جعلنی پڑھیں، آپ ربنا آتنا پڑھیں، آپ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا پڑھیں، آپ جون سی مرضی عربی دعا پڑھیں، لیکن یہ دونوں لازمی ہیں۔ اور اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال بھی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور دوسرا قیامت کی علامات میں سے ایک قیامت ہے، وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو توجہ کیجیے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، وہ مسیح مسح سے ہے۔ مسح کا معنی سر کا مسح کر لو بھائی، کیا مطلب ہے کہ سر کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لو، جرابوں پر مسح کر لو کہ جرابوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر لو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس معنی میں مسیح ہیں۔ اس کو بدبخت کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ممسوح العین سے ہے، اس کی ایک آنکھ تو ہے ہی نہیں نا، اور دوسری آنکھ خراب ہے۔ یہی وجہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح و حق و خدا، حق اور ہدایت کے مسیح ہیں، اور یہ کفر اور گمراہی کا مسیح ہے۔ پھر دجال اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ دجل کذب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دجل کا لفظی معنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اس لیے کہ یہ بدبخت جب ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اس نے باطل کو حق کے پردے کے اندر ڈھانپا ہوگا. اسی طریقے سے اس کو دجال اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے پیروکار ان گنت لا تعداد اور بے شمار ہوں گے، انہوں نے زمین کو ڈھانپا ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت کبھی بھی حق کا معیار نہیں رہی. وہ جی اسی بہتے ہیں لہذا اسی صحیح ہیں، یہ بات غلط ہے. اب اس کی موٹی موٹی نشانیاں میں آپ کو سمجھا دوں. سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. دوسری بات یہ نوجوان ہے. تیسری بات یہ عام جثے سے ہٹ کر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یہ سیدھا نہیں کبا ہے، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں جو کہ گنے ہیں، اور وہ بانج ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، اور وہ کانا ہے، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے. دائیں آنکھ اس کی خراب ہے، بائیں آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہے، نظر اس سے آتا ہے. اہل علم نے باقاعدہ طور پر پوری تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ یہ بد نصیب دونوں آنکھیں اس کی خراب ہیں. اور پھر اس کی اگلی نشانی کیا ہے؟ اس کے ماتھے پر لکھا ہے کاف فا اور را، جس کو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. لیکن دلچسپ بات سنیں، اگلی بات، اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف ماتھے پہ کاف فا اور را لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. جی ایسا ہوتا ہے. آج کے دور میں کئی ایسے بدبخت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا وہی انجام کرے جس کے وہ حقدار ہیں، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دن رات صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں. وہ جی فلاں توحید بڑی بیان کرتا ہے. جس بدبخت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دشنام ترازی کر دی، میں نے ان کانوں سے سنا، ان کانوں سے یہ لفظ میں نے سنے، صحابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام تے نعوذ باللہ شیئی کوئی نہیں، یہ الفاظ. لیکن اس کے باوجود اس کے فالورز باقاعدہ دفاع کرتے ہیں اس کا. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دعویٰ کرے گا کہ میں معبود ہوں، اور رب کائنات اس کو یہ قدرت دیں گے کہ آسمان سے کہے گا بارش برساؤ تو بارش ہو جائے گی. ہوگی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. زمین سے کہے گا بے موسم کے پھل اگاؤ تو یہ زمین اگائے گی. پھر ایک آدمی قتل ہوا اس کے سامنے لایا جائے گا، اس سے کہے گا کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا. پھر زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکالو تو زمین اپنے خزانے نکال لے گی. لوگ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے اور لوگ اس کے پاس آئیں گے. یہ ان سے کہے گا میری دعوت قبول کرو. جن کو رب کائنات نے حق کی توفیق عطا فرمائی ہوگی وہ کہیں گے ہم قبول نہیں کر سکتے. اس کے ایک طرف باغات ہوں گے، دوسری طرف آگ ہوگی. جو آگ ہے اصل میں وہ باغات ہوں گے، اور جو باغات ہوں گے اصل میں وہ آگ ہوگی. اور حدیث کے لفظ میں عربی بات پڑھنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فمن ادرکہ منکم فلیأت نارہ ولیطأطی رأسہ فإنہ لا تضرہ. فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس بدبخت دجال کو پا لے تو جس طرف اس کی آگ ہے اس طرف جائے، اپنا سر جھکا کر رکھے، وہ آگ اس کو قطعی طور پر نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ آگ اصل میں میٹھا پانی ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نکلے گا کہاں سے؟ بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نکلے گا کہاں سے، یہ کہنا چاہیے کہ ظاہر کہاں سے ہوگا، کیونکہ اس کے نکلنے کی جگہ کا کسی کو نہیں پتا. بڑا دعویٰ کیا ساری دنیا کے کافروں نے، ہم زمین کا چپا چپا جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے. دور مت جائیے، یہ جو گولڈن ٹرائی اینگل ہے برما کے پاس سمندر میں، ایک ایسی جگہ ہے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ آج تک اس علاقے کے ارد گرد 50 کلومیٹر کے اندر اندر جو بحری جہاز گیا وہ واپس نہیں آیا، اور اس کے اوپر سے جو ہوائی جہاز گزرا ہے وہ وہاں پر گر گیا ہے. اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی پتہ کسی کو نہیں چل سکا. اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر دجال قید ہے. آگے جا کے میں تذکرہ کرتا ہوں. نکلے گا، ظاہر ہوگا شام اور عراق کے درمیان، خراسان اور اصفہان سے. اور اصفہان کہاں ہے؟ نہیں پتا جی؟ نہیں جی نہیں، جاؤ جا کے پتہ کر لیو. ایران میں ہے. وہاں پر ایک محلہ ہے جس کا نام ہے الیہودیہ. یہ وہاں سے ظاہر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین میں 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے. پھر اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز ہمیں بتائی، اور وہ یہ کہ فرمایا یہ ساری دنیا میں جا سکے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے راستوں پر اللہ کے فرشتے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، یہ وہاں کے قریب نہیں آ سکے گا. اور راستے کون سے؟ ظاہر بات ہے آج کے دور میں 2 ہی طریقے ہیں، یا تو پہاڑی گھاٹیوں کے راستے، ہم گئے ہیں نا، جس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے اگر آپ نے بٹھا چوک جانا ہو تو 3-4 راستے ہیں. ایک تو باہر باقی گلیوں کے اندر 3-4 راستے ہیں. تو ہر راستے پر اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے، مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے جرف، پتہ ہے نا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہاں سے آگے نہیں آ سکے گا. اور اس کے بعد مدینہ میں 3 ہلکے زلزلے آئیں گے. جب یہ ظاہر ہوگا تو مدینہ میں 3 ہلکے پھلکے زلزلے آئیں گے، اور ان 3 زلزلوں کی وجہ سے ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت وہ اس دجال کی طرف مدینہ سے نکل کر چلے جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں جو تعلیم دی، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. دجال سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اس دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آنا، خاص طور پر ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے. دوسرا حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، رب کائنات اسے دجال کے فتنے سے بچا کر رکھیں گے. چوتھی چیز، بلکہ جو پہلی چیز ہے
وہ ہے قوت ایمان. جس کے پاس ایمان اور عقیدے کی قوت ہے وہ اس کے جال میں نہیں پھنسے گا. اور دوسری ہے کثرت کے ساتھ پناہ چاہنا. اور تیسری ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنا. چوتھی ہے جہاں تک ہو سکے اس سے دور بھاگا جائے. حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ. یہ جو ہمارے پاکستانیوں کو بیماری ہے نا، جا کے دیکھیے تو صحیح کی ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مصیبت پڑی ہوتی ہے، بیچارے ایمبولینس والوں کو راستہ نہیں دیتی قوم، ویکھن واسطے ہویا کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو دجال کے بارے میں پتہ چلے وہ کیا کرے؟ اس سے دور رہے. کس لیے؟ فرمایا وہ بدبخت اتنے زیادہ شبہات ڈالے گا کہ بڑے بڑے مضبوط ایمان والے بھی وہاں پر متزلزل ہو جائیں گے، تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، ان کو اپنے ایمان کی فکر پڑ جائے گی. اور یہاں سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر دجال کے پاس بیٹھنا، دجال کے پاس جانا جائز نہیں تو دجال کے چیلوں کے پاس جانا جائز ہوگا جی. اور ایک اصول یاد رکھیے، زندگی میں کام آئے گا، جس بندے کا استاد کوئی نہیں نا، وہ بندہ کبھی بھی آپ کو صحیح دین نہیں سکھا سکتا. کیا خیال ہے جی؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا قانون کی کتابیں پڑھ کے کوئی وکیل بن سکتا ہے؟ لا، ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات سنیں، دجال کی پیروی کرنے والے زیادہ تر لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی. 70,000 یہودی اصفہان سے اس کا پیروکار بنے گا. اسی طریقے سے زیادہ تر بدو، دیہاتی، شہروں سے دور سادہ لوگ وہ اس کا زیادہ تر شکار ہوں گے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک دیہاتی آدمی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا اگر میں تیری ماں اور تیرے باپ کو زندہ کر دوں جو سالوں پہلے مر چکے ہیں، کیا میری پیروی کر لو گے؟ وہ کہے گا کر لوں گا. تو ایک شیطان اس کی ماں کا روپ دھارے گا، ایک شیطان اس کے باپ کا روپ دھارے گا اور کہے گا کہ میں تیرا، یہ تیرا رب ہے، اس کی پیروی کر. وہ بندہ اس کی پیروی کرے گا. اسی طرح بڑی دردناک بات ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی زیادہ تر خواتین ہوں گی. وجہ جہالت، ایمان کی کمزوری، طبیعت کا وہم اور جذباتی پن. اور جو نہ بات نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کے بارے میں فرمائی وہی عورتوں کے بارے میں فرمائی. اب ظاہر بات ہے عورتوں نے کہنا لے بھائی انہیں تو میرے ماں پیو کو زندہ کر دیتا تو یہ مطلب ہے رب ہی ہویا نا. پھر اب اس بارے میں ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ آج کے سبق کا ہمارا آخری نقطہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں سمندر کے سفر پر تھا، ہمارا جہاز ٹوٹ گیا تو میں ایک جزیرے پر ایک تختے کے ذریعے پہنچ گیا تو وہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب آدمی کو جکڑے ہوئے دیکھا. تو اس نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نکلنے کا وقت، میرے چھوٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اب رہا یہ مسئلہ وہ کھاتا پیتا کہاں ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں. دنیا میں ہر معاملے میں اپنی عقل کو گھسیٹنا بے عقلی کی انتہا ہوتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ ابن سیاد ہے یا کہ نہیں، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابن سیاد نہیں ہے. اس کو قتل کون کرے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. قتل کہاں کریں گے؟ فلسطین کے پاس ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب لد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا نا، اس کا دیو ہیکل جسم اس طرح گلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی کے اندر گلتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو ایک بھالا ماریں گے، نیزہ ٹائپ نوکدار چیز ماریں گے اور یہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم
قیامت کی اگلی نشانی کا تذکرہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔